السلام علیکم۔ بروز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور یہ عرض کریں گے کہ اے پیارے رب، ہم نے اس علم کے ذریعے امت کو بتانے کی کوشش کی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے ہماری، ہم صرف امت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت دور حاضر کے کچھ کذاب ظاہر ہو چکے ہیں، خاص طور پر پاکستان سے، اور وہ آپ لوگوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں اصلی امام مہدی کے ظہور کے متعلق۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ان باتوں کو؟ آپ لوگوں سے بار بار کہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے لیکچرز کو سنیں اور دیکھیں، آپ لوگوں کو وہاں سے رہنمائی ملے گی، حدیث کا مطالعہ کریں۔ یوٹیوب سے متعلق ہم آپ لوگوں کو اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ سب سے اچھا ایک ذریعہ ہے لوگوں کو معلومات دینے کا، سچ بتانے کا اور جھوٹ بتانے کا۔ اگر ہم سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ آپ لوگ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ سچ اور جھوٹ کا واضح فرق سب کو نظر آئے گا۔ اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک اور خاص پیغام، جو ان کا خاص خطاب تھا، اور امام مہدی سے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق شارٹ جو ہے ان کا لیکچر ہے۔ تو امید ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو کافی حد تک معلومات مل جائیں گی، اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے مزید بات ہوگی۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے۔ میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں، چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے اور اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہیں، بخاری مسلم میں نہیں، اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرق عادت کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں، آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے نزدیک یہی آخری صدی ہے، اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جانا۔ سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر، اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے، اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں۔ یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو۔ اور پھر یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے یصلحو فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس قدر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں۔ البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع، وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے۔ اب وہ 1200 برس سے اس غار کے اندر چھپے ہوئے، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی، وہ امام مہدی ہوں گے۔ اس میں خرق عادت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ یہ کیا عام بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ نے انہیں موت دی، موت، اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا۔ تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے ہیں کہ اٹھا کر آسمان پر، تیسرے آسمان کے اوپر ہیں، موجود ہیں، اب بھی ہیں۔ شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی۔ تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین، ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو تازہ کر دیں گے۔ ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ۔ حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے
عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ کام ہوگا, یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے. لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح عین میں نہیں ہے, اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے, وہ کم سے کم, میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گئے یا یہ ہو گئے یا وہ ہو گئے, لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازماً کھڑے ہو گئے. کیا اب بھی آپ لوگ ہمیں ہی غلط کہیں گے کہ آپ لوگوں کو سچ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کاش آپ لوگ سمجھ جائیں کہ ہم لوگ دور فتن میں ہیں, اور ایسے بے تحاشا فتنے آتے رہیں گے جب تک کہ اصل امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ہی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. اردو ٹی وی 22 کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو پسند ضرور کیجیے گا, اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نئی معلومات ملتی رہیں. شکریہ.